بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکارلیٹ نے کہا، میں تمہاری اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ کیا اس جگہ تک جس کا تم نے ذکر کیا ہے میرے ایک لشکر کی رہنمائی کر سکو گے؟ خلیل شلبی نے اپنی اس کامیابی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، میں ضرور اس جگہ تک آپ کے لشکر کی رہنمائی کروں گا۔ اگر میری مانو تو شہر کے مشرق میں نوزبرگ کی سرکردگی میں میرے ساتھ روانہ کر دیں، میں اس جگہ تک اس کی رہنمائی کروں گا۔ خلیل شلبی اپنے ساتھ 40,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ نوزبرگ اگر یہاں سے 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بآسانی خلیل شلبی پر قابو پا سکتا ہے، اور خلیل شلبی کے بعد قازان شہر ہی نہیں، کوفہ اور منزلتہ آپ سے آپ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام شامل کے داغستان میں داخل ہونا اتنا مشکل نہ رہے گا۔ کارلیٹ نے خوشی اور اطمینان میں کہا، 60,000 کے ایک لشکر کے ساتھ نوزبرگ ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ روانہ کیا جا سکتا ہے۔ خلیل شلبی نے کہا، نوزبرگ سے کہیں یہ اپنے لشکر کو کوچ کے لیے تیار کرے۔ قازان شہر کے شرقی دروازے کے محافظوں میں میرے کچھ آدمی ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ میں قازان میں ہوں تاکہ وہ میرے متعلق آگاہ رہیں۔ اس کے بعد میں نوزبرگ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ کارلیٹ نے کہا، نوزبرگ 60,000 لشکر کو تیار کر کے فوراً یہاں سے کوچ کرو، لیکن جلدی کرو، ایسا نہ ہو ہم ابھی کوچ کی تیاریاں ہی کر رہے ہوں اور خلیل شلبی ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ وسیلی، تم بھی جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو اپنی اس روانگی سے مطلع کر دو۔ خلیل شلبی، اسماعیل بے اور نوزبرگ تینوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ خلیل شلبی قازان شہر کے مشرقی دروازے پر آیا، وہاں اسماعیل بے اور وہ دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے اور پھر خلیل شلبی نے آگے بڑھ کر دروازے پر زوردار دستک دی تھی۔ اندر سے کسی پہرےدار کی آواز آئی، تم کون ہو اور کیوں دستک دیتے ہو؟ خلیل شلبی نے کہا، دروازے کے قریب آ کر مجھ سے بات کرو۔ وہ پہرےدار دروازے کے قریب آیا اور پھر اس نے کہا، ہاں کہو، تم کون ہو؟ خلیل شلبی نے کہا، دروازے کا چھوٹا سوراخ کھول کر میری بات سنو، میں خلیل شلبی ہوں اور میرے ساتھ اسماعیل بے ہے۔ اس پہرےدار نے فوراً ایک چھوٹا سا سوراخ کھولا۔ خلیل شلبی اور اسماعیل بے کو باہر کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا، یا امیر، کیا میں دروازہ کھولوں؟ خلیل شلبی نے کہا، نہیں، اور مجھے امیر کہہ کر مت مخاطب کرو۔ اتنی دیر تک سارے پہرےدار اور ان کا کماندار بھی وہاں آ گیا تھا۔ خلیل شلبی نے ان کے کماندار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اسماعیل بے کے ساتھ ابھی یہاں سے اپنی لشکر کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میں ایک کام کے تحت روسی لشکر میں آیا تھا جسے میں اپنے حق میں مکمل کر چکا ہوں۔ نامک سری اور خانوف کو میری طرف سے کہنا کہ تھوڑی دیر تک شہر کے مشرقی حصے کا محاصرہ کرنے والے لشکر یہاں سے ایک میرے بچھائے ہوئے دام کی طرف کوچ کرے گا۔ میں 10 میل شمال میں اس لشکر سے نمٹ لوں گا۔ آنے والی صبح کو جس وقت سورج مشرقی پہاڑیوں سے نمودار ہو، نامک سری اور خانوف اپنے لشکر کے ساتھ شرقی دروازے سے نکل کر دشمن کے شمالی حصے پر حملہ کر دیں۔ جو لشکر فصیل کی حفاظت پر متعین ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد میں ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اب تم دروازے کا سوراخ بند کر لو اور نامک سری کو میرا پیغام پہنچا دو۔ خلیل شلبی، اسماعیل بے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے اور دروازے کا سوراخ بند ہو گیا۔ خلیل شلبی اور اسماعیل بے نوزبرگ کے پاس آئے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیار کھڑا تھا، لہٰذا وہ دونوں اس کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اپنے لشکر سے تھوڑی دور خلیل شلبی نے نوزبرگ کو اپنا لشکر روکنے کے لیے کہا۔ نوزبرگ نے جب اپنی لشکر کو روک دیا تو خلیل شلبی نے نوزبرگ سے کہا، نوزبرگ، اپنی لشکر کو دائیں طرف کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ روک دو اور تم میرے ساتھ آؤ۔ میں تمہیں اس جگہ کی پوری طرح نشاندہی کر دوں جہاں اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھ کر تم خلیل شلبی پر قابو پا سکتے ہو۔ نوزبرگ نے اپنے ایک نائب سے کہا کہ لشکر کو دائیں طرف کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ لے جاؤ، اور خود نوزبرگ خلیل شلبی اور اسماعیل بے کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اپنے لشکر کے قریب جا کر ایک جگہ خلیل شلبی رک گیا، کیونکہ چاند اور تاروں کی لو میں اس نے دیکھا ایک چٹان کی اوٹ سے وولگرد نمودار ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے کچھ محافظ تھے۔ وولگرد نے خلیل شلبی کو مخاطب کر کے کہا، یا امیر، میں کافی دیر سے یہاں آپ کا منتظر ہوں۔ اس گفتگو پر نوزبرگ نے بوکلا کر پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اسماعیل بے نے نوزبرگ کی طرف دیکھتے ہوئے اور اپنی تلوار بے نیام کر کے نوزبرگ پر برساتے ہوئے کہا، یہ معاملہ کچھ یوں ہے۔ اسماعیل بے نے نوزبرگ کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ خلیل شلبی نے کہا، اسماعیل بے، تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا۔ اسماعیل بے نے اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا،
یا امیر، میں اس وقت سے اسے برداشت کر رہا تھا جب اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اب یہ میرے لیے قطعاً ناقابل برداشت ہو گیا تھا، سو میں نے اسے کاٹ دیا۔ علی شلبی نے وولگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وولگرد میرے عزیز، اس کوہستانی سلسلے سے باہر روسی لشکر کھڑا ہے، اس لشکر کی تعداد 60,000 کے قریب ہے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں ہی کعبہ کاٹ کر ان کے جنوب کی طرف سے حملہ آور ہوں گا، اور جب تم دیکھو کہ میں نے حملہ کر دیا ہے تو تم بھی ان کی شمالی سمت سے ان پر حملہ کر دینا۔ اس طرح دو طرفہ حملے سے ہم روسیوں کا صفایا کر کے قازان کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں جا کر حملہ آور ہونے سے متعلق تمہیں راستے میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ خلیل شلبی، اسماعیل بے اور وولگرد اپنے محافظوں کے ساتھ لشکر میں آئے۔ وہاں سے خلیل شلبی اپنی لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر جنوب کی طرف، جبکہ وولگرد اپنی لشکر کو لے کر شمال کی طرف جا رہا تھا۔ روسی لشکر اپنے نائب سالار کی کمانداری میں کوہستانی سلسلے کے ساتھ نوزبرگ کے انتظار میں کھڑے تھے کہ خلیل شلبی نے جنوب کی طرف سے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں خلیل شلبی نے اپنے رب کی عظمت میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے ایسی ضرب لگائی کہ روسیوں کو ان کی خواہشوں کے سارے رنگ بلا کر ان کی حالت کسی کنڈر محل کی ویران دہلیز جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ رات کی خاموشی میں خلیل شلبی روسیوں پر ایک عذاب بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ روسی پریشان تھے، ان کی سمجھ میں ابھی تک نہ آیا تھا کہ نوزبرگ کہاں ہے اور یہ ہم پر حملہ آور ہونے والے کون ہیں۔ خلیل شلبی چونکہ جنگ میں چہرے پر خود کا نقاب ڈال کر رکھتا تھا، لہٰذا کوئی اسے پہچان بھی نہ رہا تھا، اور وہ ان کے اندر گھس کر انہیں بری طرح کاٹتا ہوا ان کی تعداد کم کرتا جا رہا تھا۔ جس وقت روسی خلیل شلبی کے جیون کے عذاب جیسے حملوں کو سر کرنے میں مبتلا تھے، اسی وقت شمال اور ان کی پشت کی جانب سے وولگرد نے اپنے لشکر کے ساتھ انتہائی خوفناک انداز میں حملہ کر دیا تھا۔ اب روسیوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے زمین کی حدیں ماورا سے اپنی بقا کی بھیک مانگ رہی ہو۔ خلیل شلبی اور وولگرد نے روسیوں کو جزیرے کے گرد پہلی سمندر کی گہرائی کی طرح گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ وہاں اس کوہستانی سلسلے کے پاس ایک ایک روسی کو تہ تیغ کرنے کے بعد خلیل شلبی اور وولگرد قازان کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ جو ہی سورج نے قازان کی مشرقی کوہستانی چوٹیوں کے پیچھے سے سر ابھارا، قازان شہر کا مشرقی دروازہ اچانک کھلا۔ اس میں سے نمک سری اور خانوف اپنی لشکر کے ساتھ نکلے اور شہر کے شمالی حصے کا محاصرہ کرنے والے روسیوں پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اسی وقت شرقی کوہستانی سلسلے کے اندر سے وولگرد اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اس نے بھی قازان شہر کے شمالی حصے کا محاصرہ کرنے والے روسی لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ شمالی حصے میں روسیوں پر اس اچانک دو طرفہ حملوں سے ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ جنوبی حصے میں جب روسی جنرل اسکارلیٹ کو اپنے جنوبی لشکر پر مسلمانوں کے دو طرفہ حملے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی لشکر کو نامک سری اور خانوف کے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن جس وقت اسکارلیٹ اپنی لشکر کے ساتھ نامک سری اور خانوف پر ضرب لگانے کے لیے بڑھا تھا، خلیل شلبی اپنی لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا شرقی کوہستانوں سے نمودار ہوا۔ اس نے اپنے چہرے پر خود کا نقاب ڈال رکھا تھا اور کوئی اسے پہچان نہ سکتا تھا۔ اپنے پہلے زوردار حملے میں ہی خلیل شلبی اسکارلیٹ کے لشکر پر لمحوں کے اندر کھیتوں پر پھیلتی سورج کی کرنوں کی طرح چھا گیا تھا۔ ان تین طرفہ حملوں نے روسیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جنگی ہنگامہ آرائیوں میں مسکرانے والے مجاہدین روسیوں کی ساری قوت ادراک کو نسیان کے پردوں میں اور ان کے سارے عسکری وجدان کو تہی دامنی میں بدل کر انہیں زندگی کی قید و بند سے نجات دینے لگے تھے۔ دوپہر تک جنگ اپنے شباب اور عروج پر رہی۔ پھر جس وقت روسیوں میں شکست اور فراز کے آثار پیدا ہو رہے تھے، چند جنونی قسم کے روسی دستوں نے خلیل شلبی کے محافظ دستے پر حملہ کر دیا، لیکن خلیل شلبی کے محافظوں اور ان کے ارد گرد لڑتے دیگر مجاہدین نے ان جنونیوں کو روک کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر اسماعیل بے بھی خلیل شلبی کے قریب ہی تھا۔ اسی وقت چند روسی سپاہیوں نے قریب آ کر خلیل شلبی پر کئی چھوٹے چھوٹے نیزے برسا دیے۔ ان میں سے 4 نیزے خلیل شلبی کے گھوڑے کو لگے اور ایک خلیل شلبی کی ران میں پیوست ہو گیا۔ خلیل شلبی کا گھوڑا گر کر دم توڑ گیا تھا اور اس کے گرنے سے خلیل شلبی کو بھی چوٹیں لگی تھی۔ اسماعیل بے نے خلیل شلبی کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خلیل شلبی کی ران بری طرح زخمی ہو گئی ہے اور اس میں سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا ہے۔ اسماعیل بے اپنا گھوڑا خلیل شلبی کے پاس لایا اور اپنے گھوڑے سے کود کر اس کی طرف بھاگا۔ اس وقت تک خلیل شلبی نے اپنی ران میں پیوست نیزہ کھینچ کر نکال دیا تھا۔ اسماعیل بے نے فوراً اپنا لباس پاڑ کر خلیل شلبی کے زخم پر کس کر پٹی باندھی تھی،
پھر اس نے خلیل شلبی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یا امیر اٹھیں، آپ کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ خلیل شلبی نے کہا، اسماعیل بے چھوڑ دو مجھے، اس وقت میں اگر گر کر نہ اٹھا تو میرے لشکر میں بددلی پھیل جائے گی اور روسی جو اب میدان جنگ سے بھاگنے والے ہیں ان کے قدم پھر جم جائیں گے۔ خلیل شلبی کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ قریب ہی جنگ میں کام آ جانے والے کسی روسی سپاہی کا بے سوار گھوڑا کھڑا تھا۔ بری طرح زخمی ہونے کے باوجود خلیل شلبی تیزی سے اٹھا اور بھاگ کر ایک جس کے ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہوا اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور اپنی لشکر کو للکارتے ہوئے وہ پھر دشمن پر حملہ آور ہونے لگا تھا۔ خلیل شلبی کے گھوڑے سمیت گر جانے سے باشکری لشکر میں کچھ مایوسی کے اثرات نمودار ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا امیر خلیل شلبی دوسرے گھوڑے پر نمودار ہوا ہے تو انہوں نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر کی اور جنگ کے بعد روسیوں کے قدم اکڑ گئے اور اسکارلیٹ اپنی لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب بھاگتی روسی اپنی جانیں بچانے کی خاطر پرانے پل کی طرف بھاگے تھے اور بھیڑ بکریوں کی طرح پل پار کرنے لگے تھے۔ نامک سری اور خانوف ان کے تعاقب میں تھے، کچھ ایک فرلانگ نیچے بننے والے پل کی طرف بھاگے۔ ان کے پیچھے خلیل شلبی نے وولگرد کو لگا دیا تھا۔ جنرل اسکارلیٹ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس پل کی طرف بھاگا جو 5 میل جنوب کی طرف بنایا گیا تھا۔ خلیل شلبی اپنی لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا۔ لشکر کا جو حصہ اسکارلیٹ نے اوفا اور قازان کے درمیان متعین کر رکھا تھا وہ بھی بھاگنے میں اسکارلیٹ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ خلیل شلبی، وولگرد، نامک سری اور خانوف نے روسی لشکر کے تینوں حصوں کا پل پر سے گزرتے ہوئے خوب صفایا کر کے رکھ دیا تھا۔ روسیوں کے لیے قازان شہر سے باہر یہ ایک بدترین شکست تھی۔ خلیل شلبی نے اپنے لشکر کے ساتھ جب اسکارلیٹ کے تعاقب سے لوٹ کر دریائے یورال کے پرانے پل کے پاس آیا تو اس نے دیکھا وہاں نامک سری، خانوف اور وولگرد کھڑے تھے اور دریا کے کنارے کنارے دور دور تک ان کے لشکر پھیلے ہوئے تھے۔ خلیل شلبی جب ان کے قریب آیا تو وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا خلیل شلبی اپنے گھوڑے پر نڈھال تھا، اس کی ران پر لباس کے اوپر ہی خون میں بھیگی ہوئی پٹی تھی اور اس کا لباس بھی لہو لہو ہو رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا خلیل شلبی کے بائیں پاؤں کا جوتا بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تینوں بھاگ کر اس کی طرف بڑھے۔ نامک سری نے خانوف کا ہاتھ تھامتے ہوئے پریشان بکری سی آواز میں کہا، یا امیر، میری ہر شے آپ پر قربان، آپ کب اور کیسے زخمی ہوئے؟ خانوف نے بھاگ کر خلیل شلبی کا پاؤں پکڑ لیا اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے ہوئے اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، یا امیر، آپ خاموش اور چپ کیوں ہیں؟ اتنی بڑی فتح پر آپ بولتے کیوں نہیں؟ یا امیر، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو خانوف آپ مر جائے گا۔ وولگرد نے غور سے خلیل شلبی کی ران کو دیکھا، پھر اس نے خلیل شلبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے کہا، یا امیر، آپ کچھ بولیں تو واللہ آپ کی خاموشی ہماری روحوں کا عذاب ہے۔ خلیل شلبی کچھ کہنے والا تھا کہ ایک طرف سے اسماعیل بے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہو آیا، اس کے ساتھ لشکر کا ایک طبیب بھی تھا۔ قریب آ کر اسماعیل اپنے گھوڑے سے اترا اور نامک سری، خانوف، وولگرد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، امیر کو سہارا دے کر نیچے اتاریں، یہ بری طرح زخمی ہے، میں طبیب کو لے کر آیا ہوں۔ نامک سری، خانوف اور وولگرد نے فوراً سہارا دے کر خلیل شلبی کو گھوڑے سے نیچے اتارا۔ طبیب نے زخم پر بندی پٹی کھولی، پھر وہ زخم کو اچھی طرح دھو کر صاف کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا زخم کافی گہرا تھا۔ پھر طبیب خلیل شلبی کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھ رہا تھا اور اسماعیل بے نامک سری، خانوف اور وولگرد کو خلیل شلبی کے زخمی ہونے کی داستان سنا رہا تھا۔ اسماعیل بے، نامک سری، خانوف اور وولگرد خلیل شلبی کو لے کر حویلی میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور وہ سب ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حویلی کے برآمدے میں اونیس، نامک سری کی بیوی سوسان، خانوف کی بیوی کے علاوہ سائمن، مارگن اور نارسس بھی کھڑے تھے۔ ان کے قریب آ کر اسماعیل بے نے خلیل شلبی کے گھوڑے کو روکا۔ نامک سری، خانوف اور وولگرد خلیل شلبی کو سہارا دے کر اس کے گھوڑے سے نیچے اتارنے لگے تھے، جبکہ خلیل شلبی چپ، خاموش اور اداس اور بکھرا بکھرا سا تھا۔ لاشعوری اور نادانستہ طور پر اونیس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور روتی ہوئی اس نے چلاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا امیر کو؟ اسماعیل بے نے کہا، اے میری بہن، تم نے جو اپنا گھوڑا امیر کو دیا تھا وہ دشمن کے نیزوں سے چت کر ہلاک ہو گیا۔ ایک نیزہ امیر کی ران میں لگا تھا، یہ بری طرح زخمی ہے، ان کا خون کافی بہہ گیا ہے کیونکہ یہ زخمی ہونے کے باوجود دوسرے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کرتے رہے ہیں۔
نمک سری، خانوف اور اولگرد خلی شلبی کو سہارا دے کر اس کے دیوان خانے کی طرف لے جانے لگے تھے۔ سب لوگ ان کے ساتھ ہو لیے تھے اور ان سب کے پیچھے پیچھے اونیس جا رہی تھی۔ شاید اب وہ خلی شلبی کو اپنی نظروں کی دسترس سے دور نہ رکھنا چاہتی تھی۔ خلی شلبی کو مصحری پر لٹا دیا گیا تھا۔ خلی شلبی نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، اولگرد، تم ابھی اور اسی وقت اپنی لشکر کے ساتھ منزلتا کی طرف کوچ کر جاؤ، وہاں تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اولگرد نے کہا، یا امیر، آپ زخمی ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر میں کیسے چلا جاؤں؟ خلی شلبی نے کہا، تم لوگ میرے اس معمولی سے زخم کو اتنی اہمیت نہ دو، قوموں کے واقعات میں اس سے بڑھ کر حادثات ہوتے ہیں۔ قسم مجھے جنگ بدر میں سر کھونے والوں کی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ خوش قسمت تو وہ مجاہد ہیں جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جان قربان کر کے اپنی قوم کی آزادی میں اپنے خون سے رنگ بھر دیے ہیں۔ میرے تو صرف معمولی زخم ہی آیا ہے۔ کاش میں ان مجاہدین میں شامل ہوتا جو اس زمین پر اس جنگ میں اپنا آپ قربان کر چکے ہیں۔ اسماعیل بے نے فوراً خلی شلبی کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یا امیر، خدا کے لیے ایسی گفتگو نہ کیجیے، قازقستان اور اس کے اندر رہنے والوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ خلی شلبی نے پھر اولگرد سے کہا، جاؤ اولگرد، منزلتا کی طرف کوچ کر جاؤ، میں چند یوم تک اچھا ہو جاؤں گا۔ اپنے امیر کی اتباع میں اولگرد نے اپنے سر کو خم کیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ خلی شلبی نے اس بار نامک سری اور خانوف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نامک سری اور خانوف، تم دونوں اپنا لشکر لے کر جاؤ اور دشمن نے جو 2 لکڑی کے پل تیار کیے ہیں، روسی کنارے پر جا کر ان پلوں کی رسیاں کاٹ دیں، اور پہلے اپنے کنارے پر پلوں کو رسوں سے بڑے بڑے کونٹوں کے ساتھ باندھ جائیں۔ اس کے بعد ان دونوں پلوں کو دریا کے کنارے کنارے کھینچ کر شمال میں اپنی پہلی چوکی کے قریب کھڑا کر دیں۔ مستقبل میں یہ دونوں پل ہمارے کام آئیں گے۔ نامک سری اور خانوف ایک لفظ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ خلی شلبی نے اس بار دیوان خانے میں دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ بھی جائیں، میرے متعلق کوئی فکر مند نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، صرف اسماعیل بے کو میرے پاس رہنے دیں۔ اسماعیل بے کے سوا سب لوگ باہر نکل گئے تھے۔ اونیس بھی ان کے ساتھ دیوان خانے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسماعیل بے خلی شلبی کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا تھا۔